بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنریشن ایج میں منور صادق حاضر ہے۔ بگ باس 14 اپنی تمام تر رعنائیاں، لڑائیاں، جھگڑے، کنٹروورسی، ہر چیز لے کر آخر اختتام ہوا۔ جو چیز طلوع ہوتی ہے اسے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ 14 سال ہو گئے اس پروگرام کو۔ یہ اپنی ایک خاص کشش لے کر آتا ہے اور لوگوں کو اداس کر کے چلا جاتا ہے۔ بگ باس 14 بھی اسی طرح جیسا بھی گزرا لیکن وہ اداس کر گیا، اور اب ہر بندے کے دل میں یہی کسک ہے کہ آج ہم کیا دیکھیں گے۔ ان بندوں کی جو حالات زندگی، گھر کے ماحول، رہنے کا طریقہ کار، وہ کہاں سے دیکھیں گے، اس کو ہم کہاں سے چوری چوری اس میں جھانک سکیں گے۔ اور بگ باس کا گھر اب کئی لوگوں کو جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کچھ اپنا اپنا سا لگتا ہے، اور یقین مانیے کہ ہر بندہ اس کے لیے اس کے ختم ہونے پر اداس ہوتا ہے۔ اب رہ گئی کہ جیتا کون ہارا کون، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ بگ باس کی جو روایت رہی ہے وہ اسی روایت کے عین مطابق جو پہلے ہفتے میں لوگوں نے جس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ ماحول یہی لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جیتے گا، اور وہ عین اسی طرح ہی انہوں نے اسی کو ہی جتوایا۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ وہ جیتے گا؟ تو وہ شروع سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس کے بیک اپ زیادہ کر رہا ہے چینل، کس کو آگے دکھایا جا رہا ہے، کون کچن پر قبضہ کر لیا ہے کس نے، اور کس کو پیچھے کیا جا رہا ہے، ڈانٹ کس کو پڑ رہی ہے اور کس طریقے کی پڑ رہی ہے، کلر کا فیس کون ہے، اور کلر کے ڈراموں کے لیے کون زیادہ موزوں ان کے ایک گروپ کو مل سکتا ہے، وہ کون ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بگ باس دیکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، اور اسی کی بنا پر ہم یہ تجزیہ شروع میں ہی کر لیتے ہیں کہ لو جی اس دفعہ انہوں نے اسی کو جتانا ہے، چاہے یہ کچھ کرے چاہے نہ کرے، چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے، جیتنا آخر اسی کے نصیب میں آتا ہے، ٹرافی اسی کو دی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں اگر دینے پہ آئیں تو پہلے سے لے کر آج 14 سال کے تمام ونر جو ہیں ان پر وہ آسانی کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ کس کو جتوایا گیا۔ لیکن بہرحال یہ ان کا پروگرام ہے، ہم تو یہ پروگرام صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے رویے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ایک گھر میں اگر اتنے رویوں والے 20-22 لوگ اگر قید کر دیے جائیں اور ان کو یہ بھی اختیار نہ ہو کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار کٹائی کر سکیں، تو پھر بھڑاس کیسے نکلے گی، وہ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنا چاہیے، ان میں سے کون اچھا لگ رہا ہے کون برا لگ رہا ہے، کون کمزور اعصاب کا مالک ہے کہ جو جلدی ہار مان لیتا ہے، اور کون ایسا ہے جو چاپلوسی پسند ہے، جو ایک جیتنے والے کے ساتھ چمٹ کر آگے جانا چاہتا ہے، خود سفر کرنے کی بجائے کسی کے اوپر بیٹھ کے وہاں تک جانا چاہتا ہے۔ تو اس سیزن میں بھی بدرجہ اتم یہ لوگ نظر آئے۔ ان میں 3rd پوزیشن پر جانے والی نکی تمبولی وہ صاف طور پر نظر آئی کہ اس نے روبینہ کی ٹانگ پکڑ لی اور اسی کی بل بوتے پر وہ وہاں فائنل تک آ پہنچی۔ بہت سے اچھے لوگ جو چاپلوسی نہیں کر سکے وہ پیچھے ہی راستے میں کہیں اتر گئے اور آج یاد بھی نہیں ہے۔ اور روبینہ ڈیلک کو بلاخر جتوا دیا گیا، لیکن ایک چیز بہت غور کی جانی چاہیے کہ خود سلمان خان نے اس دفعہ کہا کہ ان دونوں کا جو جذبہ تھا وہ رقابت اور لڑائی والا تھا، جو ہمیشہ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، اور ایک دشمنی کا جذبہ ان میں بدرجہ اتم نظر آیا۔ تو کیا جو لوگ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں ان کو جتوانا چاہیے، یا وہ لوگ جو کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہے ان کو جتوانا چاہیے؟ تو یہ ہمیں اس دفعہ نظر آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھے ہی ہوں تو جیتتے ہیں، بعض اوقات آپ برے بھی ہوں، دشمنی رکھنے والے، اپنی بات ہی کو منوانے والے بھی ہوں، اور آپ کا بیک اپ اچھا ہو تو آپ جیت ہی جاتے ہیں۔ اس ٹرافی کو روبینہ کو دے کر یہ بگ باس 14 میں ثابت کر دیا گیا کہ خود ایک بندے کو برا کہہ کر اس کو ٹرافی دے رہے ہیں۔ ویل ڈن، ٹرافی آپ کی، پروگرام آپ کا، لیکن ہم نے یہ سیکھا کہ برے بندے بھی جیتتے ہیں۔ برے سے مطلب کہ جو
روبینہ کو آپ خود القابات پورے پروگرام میں دیتے رہے، ہر ویکنڈ پر اس کی برائیاں اس کو بتاتے رہے، اور اگر اب آپ یہ کہیں کہ اس نے قابو پا لیا ہے تو نمبر 1 تو یہ کوئی سکول تو ہے نہیں کہ جہاں پر کسی ایک بندے کی خاطر اتنے بندوں کو لا کر اس کی خرابیاں دور کر کے اور اس کو فائنل میں ٹرافی دے کے کہ لو جی تمہاری ٹریننگ ہو گئی اور تمہیں انعام بھی دے دیا، اب تم یہاں سے جیت کر جا سکتے ہو، تو پھر باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بات اس 14 میں نظر آئی، اور وہ خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کا اپنا پروگرام کہہ رہا ہے۔ آخر میں آپ نے جو ایک طریقہ کیا، اگر اس میں راہل کو بھی جتا دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ اگر آپ روبینہ کو دشمنی والی شخصیت کہہ رہے ہیں، اپنی ہی بات منوانے والی اور ضد کرنے والی اور ہر وقت اریٹیٹنگ وائس نکالنے والی، اریٹیٹنگ قسم کی ہنسی ہنسنے والی، کوئی لاجک والی بات نہ کرنے والی، اور ایک ایسی خاتون جو ایک آسان سی بات کو بھی کمپلیکیٹڈ کر کر اس کو لمبا کر کے اس میں پیچیدگیاں لا کر اس میں برائی کا پہلو ڈھونڈ لے، تو پھر آپ اس کو ونر نہیں کر سکتے، بجائے کہ اس کے اگینسٹ جو بندہ اس سے واحد بندہ تھا راہل، جس نے اسے ٹکر لی، پورے پروگرام میں لی، آخر تک لی، تو راہل کو نہ جتوا کر آپ نے اس کو جتوا کر یہ کچھ مزید برائی کی۔ تو ہمیں اس سیزن 14 میں بگ باس کی ٹرافی جو ہے وہ ڈیزرونگ نہیں لگی کہ وہ اس کو دی جائے۔ لاسٹ سیزن کی بھی جو وجیتا تھی ہمارے خیال میں وہ شہناز کور گل بنتی تھی، لیکن کیونکہ وہ کلر کا فیس نہیں تھا، اور یہ کلر فیملی کو ہی یہ سعادت حاصل نصیب ہوتی ہے کہ وہی صرف ونر بنتی ہے، تو اس طرح انہوں نے سدھارتھ شکلا جو کہ ان کی فیملی ممبر تھا اس کو جتوا کر شہناز کور گل کو صرف مشہور ہونے کا ایک تحفہ دے کر جو ہے وہ ٹرکا دیا، جبکہ وہ مشہور ہوئی اپنی شخصیت کے بلبوتے پر۔ میں نے تو یہ دیکھا کئی لوگوں کو جنہوں نے کلرز نے جتوایا وہ بعد میں نظر بھی نہیں آئے۔ لاسٹ سیزن میں اگر شہناز کور گل کو نہیں تو شاید شہناز سے بھی پاورفل شخصیت عاصم ریاض تھا۔ اب دیکھیں عاصم ریاض نہ جیت کر بھی وہ آج پاپولر ہے، لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہے، لوگ اس کا نام جانتے ہیں، اس کے ٹرینڈ ہے، اور جو آپ نے جن لوگوں کو جتوا دیا وہ اسی مقام پر کھڑے ہیں، اس سے آگے نہیں گئے، یا کئیوں کو تو لوگ بھول بھی گئے ہیں۔ تو یہ ٹرافی دے کر روبینہ ڈلک کو جو ہے وہ ناانصافی کی گئی کچھ بندوں کے ساتھ، لیکن یہ پروگرام جو ہے وہ اس دفعہ فلاپ ہوتے ہوتے کچھ لوگوں نے دوبارہ اس کو اوپر کیا۔ راکھی کو آپ نے پیسے دلوا دیے، تھوڑا سا رکشی کو بھی ساتھ رکھ لیتے، اس کی بھی دیہڑی تھوڑی اور لگ جاتی، یا وہ بھی فائنل میں اس وقت ساتھ کھڑی ہوتی، کم از کم نکی تمبولی کی جگہ وہ کھڑی ہوتی، کیونکہ آپ کے اسی نکی تمبولی، اسی روبینہ، اسی راہل کو چلانے والی جو تھی وہ یہ راکھی اور عرشی خان تھی۔ انہوں کے بعد اب بات کریں علی کی، تو جب علی کو اس وقت فائنل 3 میں سے نکلوا کر چوتھے نمبر پر باہر نکال لیا گیا تو وہ خود شرمساری محسوس کر رہے تھے۔ ہم اب کیا کہیں، یہ ہمارا تبصرہ نہیں ہے، یہ تو آپ کا خود چینل اس وقت کہہ رہا تھا۔ وہ جو تیسرے نمبر پر نکی تمبولی ہے وہ چلا کر کہہ رہی تھی کہ آئی ایم ناٹ ڈیزرونگ، تو اور کیا لینا ہے پھر؟ آپ کیوں زبردستی کر کے اپنے آپ کو مزید ایک متنازع شخصیت بناتے ہیں میکرز؟ لیکن میکرز کے اپنے تعلقات ہوں گے، اپنے کچھ مفادات ہوں گے، ان کی آگے سے سوچ ہوگی کہ ہمارے چینل کو ایک اچھا چہرہ مل رہا ہے، ایک اچھی ایکٹریس مل رہی ہے، یہ تھوڑی پاپولر بھی ہو جائے گی تو ہمارے چینلز میں ہمارے کام آئے گی، ہماری ٹیم میں ایک ممبر ایسا جس کی ہمیں ضرورت اس وقت ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، میسر آ رہا ہے، تو شاید ان لوگوں کو اس لیے جتایا جاتا ہے کہ ان کا فیملی جو ہے وہ کلرز کی، وہ ایکٹرز کی وہ بڑھ جائے۔ تو یہی نظر آ رہا ہے ہمیں اس وقت، اسی لیے انہوں نے علی کو بھی باہر کیا اور روبینہ اور یہ نکی وغیرہ کو علی تو آلریڈی پاپولر ہے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کام کر ہی رہا ہے تو ان کو بھی آگے مزید کیا جائے۔ راہل چونکہ وہ جیت کر بھی ان کے کلر کے کام نہیں آنے والا، وہ اپنی ایک دنیا اس کی ہے جو گائکی کی، اسٹیج کی،
سنگنگ کی وہ وہاں جائے گا، اس لیے اس کو انہوں نے ٹرافی نہیں دی ہمارے خیال میں۔ تو یہ ساری باتیں اب ہماری کرنی بیکار ہیں۔ روبینہ ڈلک فرسٹ پوزیشن لے کر، ٹرافی لے کر، بگ باس 14 کی وجیتا بن کر وہ جا چکی ہیں۔ ہماری طرف سے ان کو مبارکباد ہے کہ شاید ان کے چہرے سے بھی یہ صاف نظر آ رہا تھا اور وہ شرمسار نظر آ رہی تھی ٹرافی لے کر۔ تو ہماری طرف سے پھر بھی ان کو مبارک ہے، کیونکہ آخر وہ جیت گئی ہیں۔ جو جیتتا ہے اس کے لیے سلوٹ ہوتا ہے، تو ونر وہ بن گئی ہے۔ ہماری طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد۔ لاہور پاکستان سے ان کے لیے مبارک ہے۔ ہمارے جو ویورز بگ باس کے ہیں جیسا بھی ہے، لیکن اب وہ جیت چکی ہیں، اس لیے ان کے لیے ڈھیروں مبارک ہو۔ تو بگ باس ختم ہو چکا ہے۔ سلمان خان کی وجہ سے یہ شو کامیاب ہوتا ہے، ان کے لیے بھی ڈھیروں سلوٹ ہیں۔ اور یہ ہے کہ اب ہمیں 6-7 ماہ پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ نیکسٹ جو سیزن آئے اس میں ہمیں کچھ ایسی اور اچھی شخصیت ملیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں اچھا لگے اور ان کے بارے میں کچھ اچھے رویے ہمیں ملنے کے لیے ملیں۔ پلیز 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 اپنے پروگرام کے کنٹینٹ میں یہ فائٹنگ، لڑائی جھگڑا، گالیاں گلوچ ہوٹل کی طرح کبھی اندر کبھی باہر، اندر کبھی باہر ریسٹورنٹ مت بنائیں۔ لوگ وہ بھی پسند کریں گے، آپ کی یہ لڑائی فائٹ کے سے ہٹ کر بھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ گالیاں والیاں ان کے لیے سخت کوئی پالیسی رکھیں۔ بچے بڑے وہ گھر جو یہ گندی گالیاں یا اس طرح قسم کی لینگویج نہیں استعمال کرتے، وہ اپنے گھروں میں اس طرح کی لینگویج لانے سے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی کہیں اس طرح کی لینگویج نہ اڈاپٹ کر لیں۔ تو پلیز اپنے شو کو فیملی شو ہی رہنے دیں، اور بگ باس ہمیشہ کے لیے لوگوں کو ایک اچھا شو لگتا رہے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ بگ باس 15 کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے لاہور پاکستان سے منور صادق کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پیس فار آل۔